آیت نمبر 155. اس آیت کو بھی توجہ سے سنیں. یہ ان سے بھی کہا گیا اور جو بھی اس رستے پر ہے اس کو شامل ہے. یہ قرآنی اسلام ہے. 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ آیت عام طور پر کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس نے اتفاق ہے امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کی نسبت سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. یہ آیت حالانکہ مدینہ میں بہت عرصہ پہلے نازل ہو چکی ہے، لیکن کربلا کے جو واقعات ہیں ان پر ایسی فٹ آتی ہے کہ کم مقامات ہوں گے جہاں پر اتنی فٹ آتی ہو یہ آیت تطبیق کرتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور یقیناً، اگر اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو 3 دفعہ تاکید ہے اس میں. یقیناً، یقیناً، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. ایک مومن کو اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی 2 آزمائشیں 2 طرح کی. کچھ لے کے آزماتا ہے، اپنی دی ہوئی چیز واپس لے کے آزماتا ہے، یا دے کے آزماتا ہے. عام طور پر ہم لوگ کس کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ جب ہم سے کوئی چیز چلی جاتی. صحت چلی جائے ہم کہتے ہیں آزمائش. کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے کہتے ہیں آزمائش. کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں فلان میں کہتے ہیں آزمائش. در حقیقت وہ جو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، چونکہ اس میں بندہ سمجھتا ہی نہیں کہ میری آزمائش ہو رہی. اس میں انسان کی حالت ایسی ہے کہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوں. بیماری والے کو پھر پتہ ہے، اس کی توجہ جو امام سجاد علیہ السلام اپنی ایک دعا میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں صحت میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں یا بیماری کی حالت میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں. کیوں بھلا؟ صحت میں اس لیے کیونکہ میرا بدن زیادہ ساتھ دیتا ہے تیری اطاعت کرنے میں، تیری عبادت کرنے میں. آپ دیکھیں ہر چیز خدا کی طرف پلٹتی. اور بیماری میں اس لیے یعنی کہ بیماری میں زیادہ یعنی بیماری بڑی نعمت ہے یا صحت بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ بیماری میں اور زیادہ اپنے آپ کو تیرا محتاج پاتا ہوں، اپنے آپ کو اور کمزور پاتا ہوں کہ میرا جسم بھی میری بات نہیں مان رہا پوری طرح، میرا جسم بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو اور زیادہ محتاجی کا احساس تیری ذات کے سامنے محتاجی کا احساس بڑھ جاتا ہے. اس پر تیرا شکر زیادہ ادا کروں یا حالت صحت میں تیرا شکر زیادہ ادا کروں. یہ دیکھنے کا انداز ہے چیزوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور ہم یقیناً 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 تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بِشَيْءٍ یعنی ایک مقدار خوف سے، یعنی تمہارے حالات ایسے بن جائیں گے کہ جس سے انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے. والجوع یعنی ایسے حالات سے بھی تمہیں آزمائیں گے جس میں انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے. خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ اور کچھ چیزوں کی کمی سے، یعنی تمہارے مد مقابل یہ چیزیں زیادہ ہوں گی، تمہارے پاس کم ہوں گی. نقص کہتے ہیں کمی کو. کس کس چیز کی کمی؟ من الاموال، مال کی کمی سے. والانفس نفسوں کی کمی سے، نفسوں کی کمی یعنی افراد کی کمی سے. والثمرات پھلوں کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے. یہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی
جنگوں کے لیے جانے کی وجہ سے جنگوں پر جانے کا لازمہ یہ تھا، ان ذمہ داریوں کا لازمہ یہ تھا کہ جو ان کا مین پھل اگتا تھا مدینہ میں کھجور، اپنے باغات کی صحیح طرح خیال نہیں رکھ سکتے تھے اور پھر کمی ہو جاتی تھی. یعنی وہ جو باغ کا بہت خیال رکھا جائے تو پھر جو وہ فصل دے گا وہ اور ہوتی ہے، اور جس کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کی فصل میں کمی آ جاتی ہے، اس کے رزلٹ میں کمی آ جاتی ہے. ہم اس سے بھی تمہیں آزمائیں گے کہ تم یہ کہو کہ لو جی ہم جہاد پہ جائیں، پیچھے بیڑا غرق ہو جائے، روٹی کہاں سے کھائیں گے. ہم تمہیں اس سے بھی آزمائیں گے. پس خوف، بھوک اور کمی مال کی اور جانوں کی یعنی افراد کی اور ثمرات یعنی پھلوں کی، یہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. اگر اس راستے پر ہو تو، اگر ہو ہی نہ تو موجیں کرو، اگر ہو ہی نہیں تو پھر اور طریقہ ہے. آزمائش تو ہونی ہے تمہاری، کسی اور طریقے سے ہوگی، لیکن اگر خدا کے راستے پر ہو، اگر رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہو تو پھر ان چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. چونکہ کچھ پر تو اللہ دنیا کے دروازے کھول دیتا، کہتا ٹھیک ہے تمہیں یہ چاہیے تو پھر جتنی چاہیے لے لو، پھر اکٹھا تمہیں پکڑیں گے. لیکن اگر تم صراط مستقیم پر ہو تو پھر ہم تمہیں اس طرح یقیناً آزمائیں گے. ان آیات کو بندہ دیکھے اور پھر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میری کوئی اس قسم کی آزمائش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یعنی دین کی وجہ سے مجھے خوف ہو حالات کا، دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے. میں کوئی دینی کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے مجھے. میں کوئی دینی کام ایسا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بھوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کبھی یہ فیلنگ آئی ہے مجھے، آپ کو کبھی فیلنگ میرے اس دینی کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے کبھی بھوک کا سامنا کرنا پڑے، یا مجھے مال کی کمی کا سامنا کرنا پڑے دین کی وجہ سے. ساتھیوں کی کمی چھوڑ جائیں مجھے، میرے قریبی لوگ چھوڑ جائیں دین کی وجہ سے. امام سجاد علیہ السلام کی ایک بہت ہی شاہکار صلوات ہے رسول اللہ کی ذات اقدس پر صحیفہ سجادیہ کے شروع میں. اس میں امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس رسول پر بے شمار درود و سلام بھیج جس نے تیرے دین کی خاطر اپنوں سے دوری اختیار کر لی، کیونکہ وہ تیرے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا جن کو جانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تیرے دین کو قبول کر لیا تھا. مال کی کمی سے، ساتھیوں کی کمی سے اور ثمرات کی کمی سے. آج ہم ثمرات کو لے لیں، اگرچہ ثمرات بھی آ جاتا ہے، بھوک میں ہی آ جاتا ہے. جب ثمرات نہیں ہوں گے تو پرابلم کیا ہوگا؟ کھانے کو نہیں ملے گا. لیکن اس زمانے کے اعتبار سے خصوصی طور پر اسے ذکر کیا. اب یہاں پہ دیکھیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ جو آزمائش تمہاری ہونی ہے، اس میں اس آزمائش کے بارے میں اے رسول خوشخبری سنا دیجئے. کن کو؟ صابرین کو. صابرین کا یہاں پہ کیا مطلب بنے گا؟ کہ جو گھر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان چیزوں کو برداشت کریں گے. تب دین نے ترقی کی تھی، لوگوں نے بہت کچھ قربان کیا، تب اسلام کو طاقت ملی. پھوکوں سے نہیں ملی، نہ ہی وظیفوں سے ملی، بغیر عمل کے. یہ جب میں پھوکے اور وظیفے کہتا ہوں نا، یہ میری مراد یاد رکھیں ہمیشہ تاکہ مسکنسیپشن نہ ہو. یہ ہے بغیر عمل کے پھوکے مارنا، اور بغیر عمل کے دعائیں مانگنا، اور بغیر عمل کے وظیفے کرتے رہنا. یہ شیطانی کام ہے جو اسلام کے اندر داخل کر دیا گیا. ہاں زبان پر ذکر خدا ہو لیکن میدان عمل میں ہو بندہ بہترین، نور علی نور، لیکن اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے. اور امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگ رہا ہے. کوئی بندہ پوچھتا ہے کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ میں امام حسین کے لیے حفاظت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں نے رسول پاک سے سنا تھا
کہ جب کوئی بہت مشکل وقت آ جائے تو ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگنی. اس کو اتنی سینس نہیں ہے اس وقت کرنا کیا ہے. ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگ رہے, ساتھ نہیں جا رہا. اتنی سمجھدار عقل ہے. ہوتے اسلام کے یہ احکام ہیں, لیکن کسی چیز کو, کہیں کی چیز کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیتے. تو سمجھیں آپ, بغیر عمل کے وظیفے میری مراد ہوتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر پوری قوم کو بیڑا غرق کر دیا اس وجہ سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. 156. کون ہے صبر کرنے والے؟ توجہ کریں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, یہ صرف مرنے وقت نہیں پڑھی جاتی, ہم صرف مرنے وقت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف موت کے وقت نہیں ہے, ہر مصیبت پر یہ پڑھتے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, وہ لوگ, ان صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے, بھاگتے نہیں, کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. یہ دو چیزیں مومن کے اندر راسخ ہونی چاہیے. نمبر 1, ہم اللہ کے ہیں یقیناً, یعنی اپنا مالک کس کو قرار دیتے ہیں؟ اللہ کو. ایک تو ہمارا مالک اللہ ہے, اور دوسرا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے, اس کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اس میں موت آ جائے تو وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو تھی اسی کی, وَإِنَّا لِلَّهِ, جان اسی کی دی ہوئی ہے, ہم ہیں ہی اسی کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس یہاں پر نہ گئے تو ہسپتال کے بستر پر پڑے ہو کے چلے جائیں گے, کورونا سے مر جائیں گے, روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے, ہارٹ فیل ہونے سے مر جائیں گے, کسی نہ کسی بہانے سے مرنا تو ہے ہم نے. تو پھر کیا ہی بہتر کہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو ہم پیش کریں اس جان کو. تو جس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, اللہ اور اپنا یہ رابطہ ہوتا ہے, وہی ڈٹے رہتے ہیں. انہی کو, یہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے, یہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ یہ اندر کی کیفیت کا اظہار ہے ان الفاظ کہ یہ اس مصیبت سے زیادہ کیا ہوگا, جان چلی جائے گی تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اگر ہم بھاگ گئے تو کیا پھر ہمیں جان نہیں دینی؟ دونوں سائڈ سے کلیئر کر دیا. ایک نمبر یہ کہ اگر یہ جان اسی کی ہے تو پھر اسی کو دینی, واپس اسی کو دینی چاہیے. اس نے دی تھی, ہم خود اس کو واپس کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آج اس کو بچا بھی لیں, یہاں سے بھاگ جائیں, تو کیا پھر ہمیں نہیں جانا اس کی طرف واپس؟ پھر بھی تو جانا ہی ہے. یہ معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چند الفاظ آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہوں گا کہ کہنے سے مراد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے. قالو, کہتے ہیں, زبان سے کہنا مراد نہیں ہے. اللہ کے ہاں قول اور فعل کا تضاد تو بہت سخت خطرناک ہے. اے ایمان والو, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کہتے ہو انا للہ و انا الیہ, لیکن موت سے ایسے بھاگتے ہو جیسے چوہا بھاگتا ہے بلی سے. یہ کیا کہتے ہو تم انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہنے سے مراد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے, بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے. کس بات کا؟ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اسی کی پراپرٹی ہیں. اس لیے بہت خوبصورت ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں اس کو. اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی, وہی ٹھیک لگی ہے, وہی ٹھیک لگی ہے. وہ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ, رسول اللہ ایک جانور گھر والوں کو دیا اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے غریبوں میں وہ کر دیا جائے. تو واپس جب تشریف لائے تو پوچھا تھا کہ وہ جانور کیا بنا, تو بتایا گیا کہ اتنا ہم نے دے دیا ہے
اور اتنا بچا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جو تم نے دے دیا ہے وہ بچا ہے. جو تم نے دے دیا خدا کے راستے میں وہ بچا ہے. اس کا نہیں معلوم کہ کیا بنے گا، کیسے حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کی راہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی. جس کی چیز تھی اسی کے کام آئی. اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے. لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں. یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو جائے. بالآخر جانا تو ہمیں واپس اسی کے پاس ہے. تو یہاں پر وقت ہمارے پاس کیونکہ تمام ہو گیا. جو آیت نمبر 156 پر ہم تمام کر رہے ہیں، جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں، انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہوا ہے. ویسے الفاظ یہ بنتے ہیں کہ وہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے صابرین کو کہ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 156 پر